بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری عشرے میں رمضان المبارک کے مرد حضرات بھی اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں اور خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھتی ہیں۔ اب اعتکاف کی حالت میں کن کن چیزوں سے انسان کو رک جانا چاہیے، وہ حدیث مبارکہ ہم آج کی مطالعہ کرتے ہیں جس میں اس چیز کی تصریح کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، آئے وہ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت السنۃ علی المعتکف اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازہ ولا یمس امرأة ولا یباشرها ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد منہ ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع رواہ ابو داود۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معتکف کے لیے شرعی ضابطہ یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر نکلے، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ بوس و کنار کرے، اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے سوائے ان ضروریات کے جو کہ انسان کی حاجات اصلیہ ہیں، جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ۔ اور اعتکاف روزے کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں، اور جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے، اس کے علاوہ اعتکاف نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعکف الذنوب ویجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں مقید ہونے کی وجہ سے گناہوں سے تو بچا رہتا ہے، اور اس کی نیکیوں کا حساب، جن سے وہ نیکیوں سے بھی رک جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندوں کی طرح جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ ان دونوں حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا اعتکاف میں بیٹھ کر انسان جس طرح گناہوں سے بچتا ہے ویسے ہی کچھ نیک کاموں سے بھی تو محروم رہ جاتا ہے۔ تو ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنا، کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلے جانا، اپنے کسی تجارت اور ملازمت کے لیے ملازمت کی جگہ پر اور اس کے حلال کی تلاش میں باہر نکلنا، یہ بھی تو حلال اور جائز بلکہ ثواب کے کام ہیں۔ اگر گناہوں سے بچا تو بہت ساری نیکیوں سے بھی تو محروم رہ گیا۔ اس کا جواب اصل میں ان حدیث مبارکہ میں ہے کہ گناہوں سے تو یہ بچ گیا لیکن نیکیوں سے محروم نہیں رہا۔ کیسے نہیں رہا؟ کہ یہ مسجد میں ہے اور اعتکاف کی پابندی کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اس کا دل تو کر رہا ہے کہ میں بھی اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت کروں، لیکن اس لیے نہیں جا رہا کہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، تو یہ نیت ایسی نیک کر رہا ہے، اس نیت کے بدولت اللہ رب العزت اس کو اس نماز جنازہ کا اجر اور ثواب یہیں پر عطا فرما دیں گے۔ اس کو معلوم ہوا کہ میرا بھائی مریض ہے اور مریض کی عادت کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن جا نہیں سکتا اعتکاف کی پابندی کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت اس نیک عمل کی نیت کی وجہ سے اس کو اعتکاف کا بھی اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی آج کا سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ کیا مرد حضرات مسجد کے علاوہ بھی کسی اور جگہ پر اعتکاف کر سکتے ہیں؟ اسی حدیث مبارکہ میں اس کا جواب مل گیا کہ مسجد کے علاوہ مرد حضرات اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ آج کل بیماری کے معاملات ہیں تو جس طرح SOPs کا خیال رکھتے ہوئے الگ الگ بیٹھا جاتا ہے، دور دور بیٹھا جا رہا ہے، اسی طریقے سے دور دور سماجی فاصلہ آپس میں برقرار رکھتے ہوئے اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ ایک مسجد میں اگر 10 بندوں کی گنجائش ہے تو 5 بیٹھ جائیں، 3 بیٹھ جائیں، لیکن مسجد کے علاوہ اعتکاف کسی اور جگہ پر مرد حضرات کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، خواتین وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں گی اور گھروں کے اندر وہ بھی اسی طرح SOPs کا خیال رکھتے ہوئے بیٹھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اعتکاف کے اس اہم ترین فریضے کو اور اس اہم ترین عبادت کو اللہ رب العزت احسن طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے۔